بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 17 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج میرا ٹاپک ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت و پرورش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت معصوم سی، جو بہت ہی پیاری سی طفولیت کی عمر ہے، ہم آج اس کا بیان کریں گے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جو خوبصورت باسعادت خوش نصیب خواتین جن کے مقدر اللہ نے سجا دیے، سنوار دیے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا، ان خواتین کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں، احوال کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، رضائی بھائی بہنوں کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طفولیت کی عمر ہے اس میں کیا واقعات پیش آئے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ شق صدر کا پہلا واقعہ جب رونما ہوا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں تمام فیض و برکات نصیب فرمائیں، ہماری جتنے اصلاحی نکات یہاں سے ہمیں ملیں وہ ہماری زندگی میں عمل پیرا ہوں، ہم ان پر عمل کریں، اپنی اصلاح کریں، اور اس دوران ہم سے کوئی شارٹ کمنگ ہو، کوئی ہم سے کوتاہی ہو، کوئی کسر رہ جائے، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے ہم سے قبول فرمائے۔ جو بھی ہم محنت کر رہے ہیں، جو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم اس عبادت کے ذوق سے پڑھ رہے ہیں، اللہ اس پہ ہمیں بھرپور اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے بات کو شروع کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو شروع کیا۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین، شہزادہ کونین بن کے دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ پوری کائنات سج چکی ہے، پوری کائنات میں جشن کا سماں ہے، ہر طرف مبارکباد دی جا رہی ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ چرند پرند، شجر حجر، انسان حیوان، حور و ملائکہ سب درود و سلام پڑھ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک جشن کا سماں پوری کائنات کو تحفتاً عطا کیا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف آوری کا حکم دیا، اللہ نے اذن دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ آپ کی والدہ ماجدہ کو بہت سارے نورانی، بہت سارے معجزاتی مشاہدات کروائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کے بہت مسرور ہیں، بہت خوش ہیں، اللہ کی بہت شکر گزار ہیں۔ اور آپ کے دادا محترم حضرت عبد المطلب بھی اپنا پوتا اور ایک نور کا پیکر، ایک خوبصورت، ایک عظیم الشان شہزادہ دیکھ کے بے انتہا خوش ہیں، مسرور ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ان کے جو کلمات تھے وہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں سمجھے تھے، پڑھے تھے، انہوں نے اللہ کا کس انداز میں شکر ادا کیا تھا، اپنے پوتے کو کس خوبصورت دعاؤں کے ساتھ انہوں نے ویلکم کیا تھا، وہ ہم نے دیکھا تھا۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الہامی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ نام تجویز فرمایا، ان کے دل میں الہام کیا، محمد، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تجویز کیا، اور تمام اہل عرب نے بہت اس نام کے اوپر تعجب بھی کیا، کیونکہ یہ نام اتنا زیادہ وہاں پر ٹرینڈ نہیں تھا اس نام کا، بہت زیادہ سب کو بہت اچھا لگا، سب کو بہت خوبصورت لگا۔ اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے جو دیگر قرآن میں القابات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تمام صفاتی نام ہیں، القابات ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم نے لاسٹ لیکچر میں سمجھا، دیکھا۔ آج انشاءاللہ تعالی رضاعت کے ٹاپک سے بات کو شروع کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی دنیا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ہی انہیں اپنا مبارک دودھ پلایا۔ پھر وہ اپنے بے مثل لخت جگر کو تقریباً 7 دن تک متواتر دودھ پلاتی رہیں۔ ہم سب کو یہ چیز معلوم ہے کہ جب بھی کسی خاتون کے گھر بچے کی ولادت ہوتی تو ظاہر ہے اس کو ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، خواتین کی معاونت چاہیے ہوتی ہے، تعاون چاہیے ہوتا ہے، اور اس کی اشد ضرورت انہیں محسوس ہوتی ہے۔ یہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ تھا کہ اس مرحلے سے جب وہ گزریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنے کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے کئی مہذب اور مہربان خواتین کا اہتمام خود فرما دیا۔ تو آج ہم جن عظیم الشان خواتین کا، جو خوش نصیب خواتین ہیں، ان کے حالات پڑھیں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں اور رضاعت میں
حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ بٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ تو اس میں جو سب سے پہلی جو خاتون ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ بٹایا وہ ہیں ایمن۔ یہ ایمن وہی ایمن ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے ترکے میں ملی تھیں۔ یہ ایک حبشی خاتون تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی باندی تھیں، یوں کہہ لیجیے کہ ان کی لونڈی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے ورثے میں عطا ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت فرمایا کرتی تھیں۔ یہی وہ خوش نصیب نیک نہاد خاتون ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں کھلانے کا شرف حاصل کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، ایمن نے آپ کی اس وقت سے ہی دیکھ بھال شروع کر دی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کے لیے حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خوب ہاتھ بٹایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر خواری کے لیے جو مراحل آئے، جس طریقے سے آپ جن مراحل سے گزرے، ان کا ذکر ہم آگے کرتے رہیں گے۔ ایمن کا جو معاملہ ہے، انہوں نے آپ کو دودھ تو نہیں پلایا، مگر ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کا جتنا بھی فرض تھا بہت خندہ پیشانی سے وہ انجام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ممکن خدمت کی۔ حضرت آمنہ جب رحلت فرما گئیں، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال تنہا سیدہ ایمن نے ہی کی تھی۔ اس وقت ایمن کو ظاہر یہ اندازہ تو نہیں تھا کہ میری گود میں اس وقت عالم انسانیت کی سب سے بڑی ہستی سانس لے رہی ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان اعزاز و امتیاز ہے جو رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے ایمن کے نصیب میں لکھا تھا۔ تو ایمن وہ خاتون ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً ان کا ذکر آتا رہے گا، کیونکہ مختلف ادوار میں ان کا ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں۔ یہ جو بچپن کی عمر ہے، اس میں یوں ہے کہ حضرت آمنہ نے جب جنم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایمن نے آپ کو گود میں لیا ہے۔ ایمن نے آپ کی دیکھ بھال کی ہے شروع کے دنوں میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہت اکرام کیا۔ یہ اتنا مبارک اور اتنا محترم رشتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمن کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایمن امی بعد امی، یعنی میری ماں کے بعد ایمن ہی میری ماں ہیں، یعنی اپنی والدہ کے بعد آپ کو اپنی ماں کا درجہ دیا کرتے تھے۔ اتنی محبت آپ سے فرمایا کرتے تھے، اور اتنا مبارک اور محترم رشتہ تھا آپ دونوں کے درمیان۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئی تھیں، اور انہوں نے کافی لمبی عمر پائی تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہیں، اور ان کے واقعات ہمیں ملتے ہیں انشاءاللہ جہاں جہاں پہ آئیں گے، میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ذکر کرتی رہوں گی۔ پھر ایمن کے بعد حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے۔ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں؟ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسیکلی ابو لہب کی باندی تھیں، ان کی ابو لہب کی غلام تھیں، یعنی لونڈی تھیں۔ ابو لہب ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چچا ہے جو کہ اسلام پر جس کا خاتمہ نہیں ہوا تھا، بدبخت انسان تھا، بہت تکلیفیں دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت اذیتیں دیں اس نے بھی، اس کی بیوی جمیل نے بھی، ہم یہ سب جانتے ہیں۔ پوری قرآن کی سورہ لہب جو ہے وہ ابو لہب کے ہی اوپر نازل ہوئی ہے، اور کتنی اس میں سخت وعیدیں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے غضب کا اظہار فرمایا ہے۔ تو یہ ابو لہب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسے یہ خبر ملی کہ محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، میرے بھائی کے گھر عبداللہ کے گھر جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا، تو بہت خوش ہوا، اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے اس خوشی کے موقع پر حضرت سویبہ جو کہ اس کی لونڈی تھیں آزاد کر دیا، اور آزاد کچھ اس انداز میں کیا، صحیح بخاری میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے، اور سہیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہمیں بیان ملتا ہے، اور مختلف احادیث سے ہمیں یہ واقعہ ہمیں یوں ملتا ہے کہ جس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو ابو لہب نے حضرت سویبہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا ہے، میرے بھائی عبداللہ مرحوم کے گھر کیا پیدا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا حضرت سویبہ نے کہ آپ کے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ بھتیجا پیدا ہونے کی خوشی میں ابو لہب نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا، 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر کے اسے آزادی کا پروانہ دیا کہ جاؤ تم آزاد ہو، اس خوشی میں، مطلب خوشی کی اس نے اپنے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں، اور انہیں آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کے بعد حضرت سویبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اب یہ جو ابو لہب ہے، اس
کی اس نے یہ عمل کیا تھا، اس کے بارے میں حضرت عباس جو کہ چچا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہیں یہ خواب میں ملا۔ جب یہ خواب میں آیا تو حضرت عباس نے پوچھا کہ بتاؤ کیا حالت ہے، کس حال میں ہو، کن حالات سے دو چار ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں بہت ہی خیر و شر سے محروم ہو گیا ہوں، یعنی بہت ہی بری حالت میں ہوں، جب سے خیر و شر سے محروم ہوں، جب سے جدا ہوا ہوں۔ ہاں مگر صویبہ کے آزاد کرنے کے باعث میں اس میں سے، یعنی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ ان میں سے، ان کے درمیان سے پلایا جاتا ہوں، یعنی اللہ رب العالمین جو فضل فرماتے ہیں۔ سہیلی وغیرہ رحم اللہ جو ہیں، ان کا بیان ہے کہ یہ خواب حضرت عباس بن عبد المطلب کو بدر کے 1 سال بعد آیا تھا، اور اس خواب میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ سوموار کے دن کے موافق مجھ سے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، کیونکہ جب صویبہ نے مجھے بھتیجے محمد بن عبداللہ کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو اس نے صویبہ کو فوراً آزاد کیا تھا سارے اس بشارت کی خوشی میں، تو وہ دن سوموار کا تھا، وہ پیر کا دن تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف فرما دیتے ہیں، یعنی اس کو لائٹ کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو حضرت صویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں۔ جس وقت حضرت صویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اس وقت حضرت صویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ان کا اپنا ایک نسبی بیٹا حضرت مسروح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، مسروح نام تھا ان کا، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ شریک، یعنی ان کے بھائی ہیں، دودھ پیا کرتے تھے۔ تو حضرت صویبہ وہ باوقار خاتون ہیں، وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا ہے، اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ تو یوں حضرت صویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نسبت بنتی ہے، یعنی دودھ شریک رضاعت کی جو نسبت بنتی ہے، وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جناب حمزہ بن عبد المطلب جو کہ چچا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں، اور اب دیکھیے کہ یہ رضاعیت کے اعتبار سے بھی بھائی ہوتے ہیں، اور عبداللہ بن جہش اور مسروح، یہ ہستیاں، یہ شخصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت صویبہ سے نسبت رکھتے ہیں، نسبی بھائی ہیں، کیونکہ رضائی بھائی ہیں، کیونکہ ان سب نے حضرت صویبہ کا دودھ پیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت صویبہ کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خوش نصیب خاتون جن کا ہمیں بیان ملتا ہے وہ ہیں جناب حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا خوبصورت کردار کی، بہت ہی اونچے نصیب کی خاتون تھیں جن کا تعلق بنو سعد سے تھا۔ بنو سعد بنو حوازن کا ایک ذیلی قبیلہ ہے، بنو حوازن ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اور ان کا ایک ذیلی قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو سعد۔ بنو سعد کی رہنے والی تھیں، یعنی اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اسی نسبت سے ان کو سعدیہ کہا جاتا ہے، ورنہ ان کا اصلی نام تھا حلیمہ بنت ابی ذؤیب۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی جو رضاعت کی تفصیل ہے وہ اس طرح بیان کی ہے کہ میں آپ کو پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ حضرت حلیمہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تھیں۔ ہوا کیا تھا، عرب کے جتنے بھی ممتاز گھرانے تھے ان کا ایک، خصوصاً جو شرفائے مکہ تھے، ان کا ایک وہاں پر کلچر تھا، ایک ٹرینڈ تھا ان کے پاس کہ مطلب اپنے دستور کے مطابق نا وہ بچوں کو پیدائش کے 8 دن کے بعد، 7 دن کے بعد بدوی دودھ پلانے والی عورتوں کے سپرد کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور رہیں، ان کے اعصاب مضبوط ہو جائیں، اور اسپیشلی سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی ان کی نگاہ میں وہ یہ تھی کہ خالص زبان عربی سیکھ لیں بچے، ان کے جو لب و لہجے ہیں، ان کے جو تلفظ ہیں، کہیں ان میں کوئی بگاڑ نہ پیدا ہو۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ ان کی زبان تھی، ظاہر ہے عربی زبان، انہیں اپنی زبان بہت ہی محبوب تھی، بہت انہیں عزیز تھی، ان کا بہت بڑا ٹول تھا زبان کے اوپر تو وہ پوری باقی دنیا کو عجمی کہتے تھے، یعنی وہ خود سمجھتے تھے کہ جو کلام، جو فصاحت، جو بلاغت ہمارے پاس ہے یقیناً وہ اور کسی کے پاس نہیں ہے، تو انہیں بہت اہتمام کرنا پڑتا تھا اپنی زبان کو بچانے کے لیے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب بہت سارے کلچرز مکس ہو جاتے ہیں تو پھر زبان بھی کہیں نہ کہیں پولوٹڈ ہو جاتی ہے، جیسے کہ آج ہماری اردو زبان بھی، آج میں بھی اردو بول رہی ہوں آپ کے ساتھ، میری زبان بھی اس طرح سے خستہ نہیں ہے، میری زبان میں کئی ایسے الفاظ ہیں جو انگلش کے ہیں، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو دوسری زبانوں سے مکس ہو کے آئے، یعنی فارسی سے مکس ہو کر آئے ہیں، ہندی سے مکس ہو کر آئے وغیرہ، تو میری زبان بھی خستہ اردو نہیں ہے۔
یہ نارمل ہمارے سامنے ایک آبزرویشن ہے. تو عربس کو ان چیزوں کا بہت اہتمام کرنا پڑتا تھا، خاص طور پہ جو ایلیٹ کلاس تھی ان کے اندر یہ ٹرینڈ تھا. وہ اپنے بچوں کو دیہی علاقوں میں بھجوا دیا کرتے تھے. ایک وجہ یہ تھی کہ زبان، دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ کیونکہ کاسموپولیٹن سٹی تھا، وہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آیا کرتے تھے حج کے موسم میں تجارت کرنے کی غرض سے وغیرہ، اور پھر مکہ کے اپنے لوگ بھی تجارت کیا کرتے تھے، ظاہر بزنس ٹورز پہ جایا کرتے تھے تجارتی غرض سے. تو وہاں سے بھی جو ان کا جو آنا جانا تھا اس کی وجہ سے وبائی امراض پھیلنے کا بہت خطرہ تھا کہ نئے نئے وائرسز آتے ہیں، نئے نئے بیکٹیریل جرمز آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بیماریاں وغیرہ. تو اپنے بچوں کو صاف ستھری آب و ہوا میں، خوبصورت جسمانی صحت کے لیے، طہارت قلب کے لیے، عقل و شعور کے لیے وہ دیہی ماحول میں بھیجنا پسند کرتے تھے. پھر یہ تھا کہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی کہ گاؤں دیہاتوں کی جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ خستہ ہوتی ہے، صحت بخش ہوتی ہے، لہٰذا وہ بھجوا دیا کرتے تھے اپنے بچوں کو. تو یہ چیز ظاہر سی بات ہے، وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے مگر ان کے اندر یہ شعور تھا، یہ عقل ان کے اندر تھی کہ بچوں کی یہ جو ایج ہوتی ہے کتنی ڈیلیکیٹ ایج ہوتی ہے، اور اس ایج میں بچے کی نشو و نما کن پیرائے پہ کی جانی چاہیے، کن خطوط پہ کی جانی چاہیے. آج کا ہمارا جو بچوں کا، اسپیشلی بچوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارا جو بچوں کا چائلڈہڈ ہے یہ چھن چکا ہے. بچے ہمارے اس لحاظ سے پرورش نہیں پا رہے، وہ گروتھ ان کی نہیں ہو پا رہی، وہ نیچرل انوائرمنٹ ہم ان کو پرووائڈ نہیں کر پا رہے جو کہ ان کا حق ہے. جتنے بھی ماہر نفسیات ہیں، سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ وغیرہ، وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ بچوں کو یعنی فطری ماحول دینا چاہیے. فطری ماحول میں بچوں کو مطلب اس کائنات کا جو شعور ہے نا، اس کائنات کی حقیقتوں کو بچہ شعوری طور پر اڈاپٹ کرتا ہے جب اس کو آپ نیچرل انوائرمنٹ میں ایکسپوز کرتے ہیں. ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ڈیوائسز آ چکی ہیں، ہمارے بچے آئسولیٹ ہو کے اپنے رومس میں بند رہتے ہیں، کمپیوٹر کے سامنے کھیلتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، آن لائن گیمز کھیلتے ہیں، ڈیوائسز کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں، نیچرل انوائرمنٹ سے بہت دور ہیں. اللہ ماشاء اللہ بہت سارے بچے ہیں جو خوش ہوتے ہیں باہر نکل کے پلے ایریاز میں کھیلتے ہیں، خوش ہوتے ہیں نیچرل انوائرمنٹ میں ایکسپوز ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی کا حال اس وقت ہم سب کے سامنے، بچے ان چیزوں سے محروم ہیں. بچوں کا بچپنا یوں کہہ لیجیے کہ چھن چکا ہے. الشیخ محمد الغزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دیہی ماحول میں پرورش کے بے شمار فوائد ہیں. اس سے بچوں کی فطری نشو و نما، یعنی جو فطری صلاحیتیں ہیں وہ نشو و نما پاتی ہیں، وہ فطرت کی آغوش میں پروان چڑھتے ہیں، ان کے اعضاء مضبوط اور بھرپور ہوتے ہیں، نت نئے احساسات جنم لیتے ہیں اور افکار و نظریات کی حریت ان میں پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کے ذہنوں میں، یہ چیزیں ہمیشہ سے رہا کرتی تھیں. یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7-8 دن کے ہو گئے تو حضرت عبد المطلب کو اس بات کا، ظاہر سی بات ہے انہیں بھی دستور تھا، تو انہیں بھی اس چیز کی فکر لاحق ہوئی کہ مجھے کوئی دیہی خاتون جو ہے اب اس کے حوالے اپنے بچے کو کرنا ہے. تو ہوا کیا کہ حلیمہ سعدیہ جو کہ بنو سعد قبیلے سے تھیں، اللہ کی طرف سے ظاہر ہے ایک پورا نظام پیچھے چل رہا ہوتا ہے، اللہ کی تکوینی حکمتیں جو بیک سٹیج اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں. کئی چیزیں انسان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی مگر اللہ کے پیچھے حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں. تو وہاں ان کے جو معاملات تھے وہ انشاءاللہ میں بھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ذکر کرتی ہوں. انہی کی زبانی ہم پڑھیں گے، رحیق المختوم میں بھی انہی کی زبانی سے لکھا گیا ہے، تو ہم ان کا انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے انہی کے حالات و واقعات انہی کے انداز میں ہم سنیں گے. لیکن یہاں رک کے میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ بچوں کی نشو و نما کے لیے جو ڈیلیکیٹ ایج ہوتی ہے نا، یہ بہت ضروری ہوتی ہے. بس ایک چھوٹی سی اگزامپل دے کے آپ کو آگے بڑھ جاؤں گی کہ یہ بالکل گیلی مٹی جیسے ہوتے ہیں. ہم جس طریقے سے جس مولڈ میں انہیں ڈال دیں گے یہ اس مولڈ میں ہی ڈرائی ہو جائیں گے، اسی مولڈ میں ان کی شیپ ہو جائے گی، یہ اسی شیپس، انہی خطوط، انہی جس کو کہنا چاہیے کہ انہی اخلاقیات، انہی ویلیوز کے ساتھ بڑے ہوں گے. بعد میں یہ ٹوٹ ضرور جائیں گے مگر یہ چینج نہیں ہوں گے. تو یہ عمر ہے بچوں کو سمجھانے کی، بچوں کو سنبھالنے کی، بچوں کو قریب کرنے کی، بچوں کو اچھے صاف ستھرے انوائرمنٹ میں ایکسپوز کرنے کی، اور بچوں کو صاف ستھری غذا کھلانے کی، بچوں کو پیور طیب ماحول پرووائڈ کرنے کی. اس عمر میں بینگ اے مدر میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ابھی سے ہی ان خطوط پہ لے کے چلیں کہ بڑے ہونے کے بعد ان کی ویلیوز کہیں وہ کہیں کھو نہ دیں، ان کی صحتیں متاثر نہ ہوں، ان کی ذہنی تربیت، ان کی جسمانی تربیت، ان کی روحانی تربیت، قلبی شعور، اللہ کی معرفت، یہ سب بینگ اے مدر ہمیں ہی دینی ہے انہیں. وہ بیچارے کہیں باہر سے نہیں لیں گے، ان کے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے. ہوگی بھی تو ماں جیسی با اعتماد نہیں ہوگی. جو اعتماد ماں دیتی ہے باہر سے کوئی نہیں دے سکتا. تو بینگ اے مدر ہم سب کی ذمہ داری ہے. بات کو آگے لے کے چلتے ہیں.
حضرت حلیمہ سعدیہ کی زبان سے ہم یہ قصہ سنتے ہیں. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری سی بات ہے دستور کے مطابق دیا جانا تھا، اور وہاں حضرت حلیمہ کے ساتھ کیا معاملات تھے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قصہ ہم انہی کی زبان سے سنیں گے. ہوا کیا کہ حضرت حلیمہ کے علاقے میں قحط تھا، بہت زیادہ قحط آ چکا ہوا تھا. ان کے شوہر بھی بنو سعد قبیلے سے ہی تعلق رکھتے تھے. ان کے شوہر کا نام تھا حارث بن عبد العزیٰ اور ان کی کنیت تھی ابو کبشہ، ٹھیک ہے. اور جو حضرت حلیمہ ہیں ان کا نام تھا حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب، اور کیونکہ بنو سعد سے تھیں اس لیے حلیمہ سعدیہ کے نام سے مشہور تھیں، المعروف کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، المعروف حلیمہ سعدیہ. اور یہ جو حارث تھے ان کے اپنے بھی بچے تھے، اور ان کی اولادیں جو تھیں ان کے نام کچھ اس طریقے سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی بھی کہلائے بعد میں آگے چل کے. بہن بھائیوں کے نام یہ تھے عبداللہ، انیسہ، خزافہ یا جزامہ. انہی کا لقب شیمہ تھا. یہ شیمہ کے نام سے زیادہ مشہور ہوئی. ان کی جو ان کا جو نام تھا وہ شیمہ لقب. اچھا ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضاعت کا زمانہ تھا اس میں، کیونکہ یہ مکہ میں جس وقت بچوں کی پیدائش ہوا کرتی تھی تو یہ جو بدوی خواتین ہوتی تھیں یہ آیا کرتی تھیں، اور یہ غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، بعض اوقات قحط کی وجہ سے یہ وہاں جایا کرتی تھیں، دیکھا کرتی تھیں کہ ہم جیسے فاسٹر مدرز ہوتی ہیں، یا جیسے یوں کہہ لیجیے کہ نینیز، جیسے نینیز کا ٹرینڈ ہوتا ہے، آیا کا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے خاص اچھی سلیقے والی، تمیز والی ماں باپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی اچھی نینی مل جائے جو ڈیسنٹ ہو، پڑھی لکھی ہو، بچوں کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا جانتی ہو، کریکٹر وائز بھی اچھی ہو اور یوں بھی شفیق ہو. آج کے زمانے میں بھی دیکھا جاتا ہے، دھیان دیا جاتا ہے، ایلیٹ کلاس میں ٹرینڈ آج بھی ہے. تو اسی طریقے سے وہاں پہ لوگ دیکھا کرتے تھے. حلیمہ سعدیہ کے ان کا جو قبیلہ تھا بنو سعد، وہاں ان کے علاقے میں، جس علاقے میں یہ رہا کرتی تھیں، ان کے گاؤں میں قحط تھا، بہت غربت تھی، اور ویسے بھی یہ غربت کی ماری ہوئی خاتون تھیں بہت نیک صفت، شریف النفس، بے انتہا اچھی خاتون تھیں، بہت ممتاز تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے انتہا عزت اور اکرام دے رکھا تھا. اپنے قبیلے میں بھی ان کی بہت عزت تھی، اور باوقار خاتون تھیں، سعادت والی خاتون تھیں، شریف تھیں. اور پھر یہ کہ مطلب قناعت پسند تھیں، ملنسار تھیں، شفیق بہت تھیں، ان میں حرص و طمع کسی قسم کا نہیں تھا. لیکن یہ تھا کہ غریب خاتون تھی، غربت بہت تھی ان کے پاس. پھر قحط تھا، جانور بیمار تھے، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا. جو بچہ دودھ پینے والا ان کی اپنی گود میں، ان کا بیٹا عبداللہ نام بتایا جاتا ہے ان کا، وہ ان کی گود میں تھے. وہ بچہ دودھ پینے سے محروم تھا، پوری رات رویا کرتا تھا، کیونکہ ماں کے پاس ظاہر خود خوراک نہیں تھی تو بچے کی خوراک کو کہاں سے پوری کرتی. بھرپور دودھ نہیں ملتا تھا بچے کو پینے کے لیے، ماں خوراک پوری نہیں کر پا رہی تھیں اپنی ذات سے. جو جانور تھے وہ بھی قحط زدہ تھے، اونٹنی کے تھن بھی سوکھ چکے تھے، دودھ نہیں آیا کرتا تھا. مطلب بہت پریشانی کا ماحول تھا. اس دوران حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ سوچا کہ ہم مکہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر ہم کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ان کے ساتھی جتنی بھی ان کے گاؤں کی ساتھی خواتین تھیں ان کا بھی سب کا یہ ارادہ تھا کہ اس قحط سے ہمیں نجات مل جائے گی، چلو ہم جا کے مکہ سے رؤوسا کے بچے لے آتے ہیں جن کے گھر پیدائش ہوئی ہے. اب اس دوران ہوا کیا، یہ ہم انشاءاللہ حلیمہ سعدیہ ہی کے جو ہے ان کی زبان سے سنتے ہیں کہ ہوا کیا تھا. یہ تفصیلات ابن اسحاق رحمہ اللہ نے انہی کی زبان سے اپنی کتاب میں نقل کی ہے. حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی تھیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پلانے والے بچوں کی تلاش میں نکلیں. یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا. میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا. ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے. نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی. بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے. میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا. خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے. پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی تھی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے. ہم کہتے تھے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی
بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں، جبکہ ان کے اور بھی بہت سارے پوتے پوتیاں موجود تھے. بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے. ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا. سبحان اللہ، سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا کہیں نہ کہیں سے، لیکن کیونکہ حلیمہ سعدیہ کے مقدر کو سنوارا جا رہا تھا لہٰذا انہیں کوئی بچہ نہیں ملا. انہیں پوری کائنات، پوری کونین کا شہزادہ ملنا تھا. تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس چلی جاؤں. میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں. شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے. اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لیا اور محض اس بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا تھا. یعنی ان کے ذہن میں یہ چیز تھی ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کتنی بڑی بڑی برکتیں، کتنی بڑی بڑی حکمتیں چھپی ہیں. یہ پورا قصہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم ان باتوں پہ، ان پوائنٹس پہ بھی آئیں گے. خیر، حلیمہ سعدیہ کی زبان سے یہ قصہ چل رہا ہے. حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی، یعنی بی بی آمنہ صدیق، حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا جناب حلیمہ نے، تو وہاں پہ جب بیٹا دیا یعنی گود میں دیا تو ام النبی سیدہ آمنہ نے ایک قصیدہ بھی پڑھا. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ وہ ایک شاعرہ بھی تھیں. تو ماں کی دعائیں نا اشعار کا روپ بدل گئیں. انہوں نے کچھ اشعار کہے جو اس وقت آپ کی اسکرین پر بھی چل رہے ہیں. انہوں نے یوں کہا کہ اعوذ باللہ ذی الجلال من شر ما مر علی الجبال حتی اراہ حامل الہلال ویفعل العرف الی الموالی وغیرہم من حشوت الرجالی. میں اپنے بچے کو اللہ ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں اس شر سے جو پہاڑوں پر واقع ہوا، یہاں تک کہ میں اسے اونٹ پر سوار دیکھوں اور دیکھ لوں کہ وہ غلاموں اور ان کے علاوہ درماندہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہے. یہ چند اشعار آپ نے کہے، دعائیہ اشعار تھے، اور اللہ پہ بھروسہ کر کے خوبصورت طریقے سے آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیے. حلیمہ سعدیہ ان کو لے کر اپنے ساتھ اپنے ڈیرے پر آ گئیں، جہاں پہ مکہ میں وہ مطلب انہوں نے آرام کیا تھا ایک رات کے لیے، جہاں پہ وہ رکی تھیں وہ وہاں آ گئیں. اس بچے کو اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دودھ سینے سے پیا. یعنی سینے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا دودھ، اتنا بھرپور دودھ اتار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور شکم سیر ہو کر دودھ پیا. اس کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی نے، جو بچہ چھوٹا بیبی عبداللہ جو رویا کرتا تھا اپنی ماں سے لپٹ کے مگر پیٹ نہیں بھر پاتا تھا، اس بچے نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا. پھر دونوں بچے سو گئے. حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے. ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے لبریز ہیں. انہوں نے اتنا دودھ دھویا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر دودھ پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری. ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے. میں نے کہا ہاں مجھے بھی یہی توقع ہے. حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا. میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا. لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا. یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں اریو ابو زویب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے نا جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی. میں کہتی ہاں ہاں بخدا یہ وہی ہے. وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی اور معاملہ ہے، اس کا کوئی خاص معاملہ ہے. یعنی ان کو ڈاؤٹس ہو رہے تھے ان عورتوں کو، کیونکہ بالکل حالات و واقعات بدل چکے تھے. پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے. مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتیں تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتیں. ہم دھوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا. ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے ہی نہیں رہتا تھا. حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری یعنی جو قوم کے لوگ تھے اپنے چرواہوں سے کہتے کہ ارے کم بختو جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زویب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے. لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتیں، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتیں. اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا. یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ بھرپور صحت مند اور
مطلب خوبصورت پروان چڑھ چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی، میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ جب حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نہایت بابرکت ہستی ہیں، پوری کائنات کی نہایت عظیم الشان ہستی ہیں، اور جن خواتین نے یہ سمجھ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم بچہ ہیں، یہ سوچ کر چھوڑ دیا تھا کہ نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کو کوئی ہمیں مال و متاع ملے گا کہیں سے، انہیں کیا پتہ تھا کہ یہ یتیم بچہ تو اللہ کی خاص نگہداشت میں، اللہ کی خاص مہربانی ہے اس بچے کے اوپر کہ اس کو اس کے باپ نے اگر کھلونا نہیں بھی لا کے دیا تو اللہ اس کے لیے چاند کو کھلونا بنا دے گا، یہ بچہ انگلی کا اشارہ کرے گا، چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ کسی کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ یہ یتیم سمجھ کے چھوڑا ہوا بچہ ایکچولی ایک درِ یتیم ہے۔ وہ درِ یتیم کو چھوڑ کر گئی تھیں، مگر کیونکہ بی بی حلیمہ سعدیہ کا نصیب سنوارا جا چکا تھا، لہٰذا یہ درِ یتیم انہی کے نصیب میں آیا۔ اور یہ واقعہ آپ ابن اسحاق کی کتاب سے میں نے انہی کی زبانی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو جتنی بھی ان کے اوپر برکات کا نزول ہوا تھا، جو کچھ بھی انہیں عنایات اللہ کی طرف سے عطا ہوئی تھیں، ہم ان کی برکتوں اور رحمتوں پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ پر دیکھیں یہ جو طرح طرح کی برکات آئی تھیں نا، یہ مختلف طریقوں سے ظاہر ہوئی تھیں۔ سب سے پہلی چیز ان کی جو چھاتی میں جو وافر دودھ اترا تھا نا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا ہی ایک مظہر تھا۔ اس سے پہلے ان کے پاس دودھ نہیں تھا، اور اتنا قلیل تو بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ خود اپنے بیٹے کو ہی پورا کر لیتی، وہ اس بچے کے لیے بھی ناکافی تھا۔ لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دونوں بچوں نے بڑی مقدار میں دودھ پیا، یعنی دودھ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود فراہم کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا ایک مظہر ہے یہ چیز۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی یہ برکت تھی کہ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کو اطمینان نصیب ہوا، ورنہ وہ بچہ بے چین رہتا تھا، روتا رہتا تھا، نہ خود سے چین سے رہتا تھا، نہ ماں کو چین لینے دیتا تھا، باپ کو نیند لینے دیتا تھا۔ وہ بچہ بے چینی اور پریشانی کا مطلب ایک سبب بنا ہوا تھا۔ لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے ان کے درمیان، تو وہ بچے کو پرسکون نیند نصیب ہوئی، اسے پیٹ بھر کر دودھ پینا ملا، وہ خود بھی آرام سے سویا، اپنی ماں کو بھی میٹھی نیند اس نے نصیب کی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمزور اونٹنیوں اور بکریوں میں بھی ظاہر ہوئی۔ وہ پہلے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتی تھیں، اور اب حیرت انگیز طور پہ بکثرت دودھ دینے لگی تھیں۔ تو یہ بھی بہت بڑی مہربانی اللہ رب العالمین کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوز و برکات ہیں یہ ان کے گھر میں۔ پھر خاندان حلیمہ کی عزت افزائی اللہ تعالیٰ نے کی، یہ برکات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کے بڑے روشن مظاہر ہیں۔ ایکچولی دیکھا جائے تو بہت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکرام دیا ہے، تکریم فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاندان کی جو اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی فرمائی ہے کہ اتنے سالوں کے بعد دیکھیں میں اور آپ بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ذکر قائم رہے گا جب تک ایک مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرے گا، اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ یہ نام، یہ واقعات، یہ ہستیاں، یہ شخصیتیں، یہ نیک امہات جو رضائی امہات ہیں، ان کا ذکر تذکرہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ان کے اوپر کرم نوازی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے خاندان کے دل میں اس بے مثل بچے کی محبت پیدا ہو جانا، پورے خاندان سے شفقت، محبت، پیار لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پورا خاندان آپ کی پرورش پر جان چھڑکتا تھا، یعنی ذمہ داری اتنی خوبی کے ساتھ بخوبی نبھائی سب نے، اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے سنبھالا کہ جو شیمہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب رضائی بہن ہیں، بڑی تھیں، حضرت حلیمہ کی بڑی بیٹی تھیں، اور یہ اس وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لائے ہیں تو اس وقت یہ تقریباً ایسی عمر میں تھیں کہ یہ آپ کو گود اٹھایا کرتی تھیں، آپ کو لیے گھومتی تھیں، پیار کرتی تھیں، اپنے ساتھ لے کے جایا کرتی تھیں، جہاں جاتی تھیں آپ کو بس گود میں رکھتی تھیں، اپنی گودوں میں اٹھا کے گھومتی تھیں، بہت پیار کرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالکل بڑی بہنوں کی طرح شفقت کرتی تھیں۔ تو ان سب نے اپنی محبت کا اثاثہ نچھاور کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، انتہائی محبت و شفقت کے ساتھ آپ کو اپنی گود میں پالا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیوں نہ ایسے لوگوں کا نام بلند رکھے جنہوں نے اتنی محبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اتنی جان نثاری کی ہے۔ چنے ہوئے لوگ ہیں یہ اللہ کے، یہ خاص لوگ تھے، اور یہ سارے مشرف باسلام ہوئے ہیں، سبحان اللہ العظیم۔ پھر یہ کہ
باقی عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا. کیا کہا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے، جنہوں نے اتنی اللہ کے اوپر اچھے طریقے سے خوشگمانی کا اظہار کیا، اللہ سے اچھی آس لگائی. یعنی اللہ تعالیٰ کے برحق فیصلوں کو، اللہ تعالیٰ کے جو حکمتیں ہوتی ہیں نا، ان کو انسان اگر مکمل توکل کر کے اللہ کی طرف چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ لے لو، اللہ کے نام پہ ہی لے لو اس بچے کو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کریں گے. پتہ نہیں کس اخلاص کے ساتھ انہوں نے یہ لفظ کہے کہ یہ فیصلہ اتنا بابرکت ہو گیا، اللہ نے اس فیصلے میں اتنی برکت بھر دی. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیسا ہے، لیکن بہرحال بہتر اور بابرکت ہوتا ہے. اس بات پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. ہم نہیں جانتے، ظاہری بات ہے، ہمارے سامنے ان سین ورلڈ تو نہیں ہے، غیب سے تو ہمیں کوئی واقفیت نہیں ہے، غیب تو صرف اللہ کے احاطہ قدرت میں، احاطہ علم میں. مگر ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ برحق ہوتے ہیں اور وہ بابرکت ہوتے ہیں. یہ جو منفرد یتیم بچہ حلیمہ سعدیہ کو ملا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ لوگ بھی چھوڑ دیتے. انہوں نے بحالت مجبوری اس کو قبول کیا، مگر اللہ نے اس بچے کے اندر اتنی برکتیں دی، اتنی برکتیں دی کہ وہ بچہ تاریخ کے اوراق میں زندہ و جاوید مثالیں رقم کیے چلا جا رہا ہے، کیے چلا جا رہا ہے، کیے چلا جا رہا ہے. دیکھیں وہ بچہ پوری کائنات کا سردار ہے اور یہ خاندان اس بات سے بے خبر ہے، خبر ہی نہیں، بے خبر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا اس چیز کو. سبحان اللہ العظیم. ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں ہمارے حق میں یقیناً وہ بہتر ہوتے ہیں. ہمیں ان کے اوپر اپنا دل مطمئن رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو ہمیں بینگ مسلمان ہمیں ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ اطمینان رکھنا چاہیے. یہ قلبی سکون بہت بڑی دولت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس کو بھی خاص اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اور اللہ نے جو کچھ تیرے لیے تقسیم سے کیا مراد ہے؟ قسم اللہ، یعنی کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا، یعنی مقدر کر دیا ہے تمہارے لیے، جو کچھ بھی اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے، یعنی تیرے لیے تقسیم کر دیا ہے، اس پر راضی ہو جا. وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ، اس پر راضی ہو جا. تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تو سب لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائے گا. اغنى الناس، تو سب لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا، غنی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تجھے اغنى الناس کر دے گا. تو سبحان اللہ العظیم، ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے. اور یہی حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب کچھ بھی نہیں مل رہا، یہی بچہ لے لو، اللہ اسی میں برکت ڈال دے گا. انہوں نے یہ سوچ کے لے لیا. تو الحمدللہ اللہ نے کتنی برکتیں دیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رضائی عزیز و اقارب ہیں، جو بہن بھائی ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ العظیم، دیکھیے کتنی خوبصورت اللہ نے ان کو برکتیں دی. اب یہ رضائی بہن بھائی بھی کتنے نصیب والے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم سمجھتے ہیں. رضائی ماں باپ جو ہوتے ہیں، یہ جن بچوں کو رضائی والدین ملتے ہیں، ایک بات ہماری شریعت کے اعتبار سے جاننی بہت ضروری ہے کہ وہی حقوق رکھتے ہیں، ان کی وہی حرمت ہوتی ہے جو حقیقی والدین کی ہوتی ہے. یعنی جو رشتے ولادت کی وجہ سے حرمت والے ہیں نا، رضاعت کی وجہ سے بھی حرمت والے قرار دیے گئے ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی ہیں یا رضائی ماں باپ ہیں، وہ تمام کے تمام اسی حرمت، اسی عزت اور اسی وقار کے لائق ہیں جو کہ حرمت والے رشتے، جو ان کے اصل نسبی والدین ہیں. بے شک ان کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن حرمت وہی ہے. دین ہماری شریعت میں ان کی حرمت وہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مطلب صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے یہ جو ان کے جو رضائی والدین تھے، ان کی شان اور ان کی عزت کے بارے میں بیان کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، اپنے بچپن کے واقعات بیان کیا کرتے تھے. خوبصورت الفاظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حلیمہ سعدیہ کے یہاں جتنے بھی آپ کے دن گزرے ہیں، جو وقت بیتا تھا، اس کو بیان کیا کرتے تھے. آپ کے مبارک حافظے میں یہ چیزیں جگمگاتی رہتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کو کس طریقے سے، کس شگفتہ پیرائے میں تذکرہ فرماتے تھے. سبحان اللہ العظیم. حق یہ کہ سید الانبیاء کو دودھ پلانا حضرت حلیمہ سعدیہ پر اللہ تعالیٰ کا
وہ نادر احسان ہے، وہ فضل و کرم ہے، وہ خاص اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محترمہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابدی عزت بخشی ہے، لازوال عزت بخشی ہے، بہت فیض و برکات عطا کی ہیں. سبحان اللہ العظیم. آپ بہت اکرام کیا کرتے تھے. تمام صحابہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے ابو طفیل عامر بن واصلہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جعرانہ کے مقام پر گوشت تقسیم کرتے دیکھا. یہ جعرانہ کیا تھا؟ یہ جعرانہ انشاءاللہ جب ہم آگے چل کے غزوہ حنین پڑھیں گے، جب ہم مکی زندگی کو انشاءاللہ پڑھ لیں گے مکمل طور پر، تو آگے مدینہ کی زندگی میں جائیں گے. مدنی زندگی میں غزوات کا ایک سلسلہ ہے. پھر اس کے بعد فتح مکہ ہے. فتح مکہ کے بعد بھی یعنی 8 ہجری میں ایک غزوہ حنین ہوئی تھی، ہم وہ بھی پڑھیں گے. تو اس غزوہ حنین میں انشاءاللہ آپ کو یہ تمام تفصیلات ملیں گی کہ جعرانہ کیا مقام تھا. وہ جعرانہ ایک جگہ تھی جہاں پر قبیلہ حوازن کے ساتھ، یعنی یہی جو یہ قبیلہ بنو سعد تھا، ان کا جو بڑا قبیلہ، یعنی یہ ایک ذیلی شاخ ہے، ان کا بڑا قبیلہ بنو حوازن ہے، ان کے ساتھ ہوئی تھی یہ غزوہ. اس کو غزوہ حوازن بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو غزوہ ہوئی تھی نا، اس موقع پر جعرانہ ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم کرتے دیکھے گئے. میں ان دنوں نوخیز لڑکا تھا، کیونکہ یہ ابو طفیل عامر سے یہ روایت ہے، تو یہ انہی کی زبان سے میں آپ کو سنا رہی ہوں کہ میں ان دنوں نوخیز لڑکا تھا، اونٹ کی ہڈی اٹھا سکتا تھا. اچانک ایک عورت آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی تو وہ اس پر بیٹھ گئی. میں نے پوچھا یہ خاتون کون تھی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. یہ حلیمہ سعدیہ تھیں جو تشریف لائیں تھیں. عمر بن سائب مصری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا ایک حصہ ان کے لیے بچھا دیا، وہ اس پر بیٹھ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کا دوسرا حصہ ان کے لیے بچھا دیا، وہ اس پر بیٹھ گئیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا. سبحان اللہ العظیم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان قریب کے رشتوں کو، ان رضائی رشتوں کو بھی بے انتہا محبت اور حرمت دیا کرتے تھے. بہت محبت کیا کرتے تھے. یہ درد کے رشتے تھے، انہیں درد کے ساتھ احترام دیا کرتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن جوزی رحمہ اللہ الحدائق میں لکھتے ہیں حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے سپرد کرنے کے بعد 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. وہ پہلی مرتبہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی شادی کے بعد ملنے آئی تھیں. جب آپ کی شادی ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے تشریف لائیں، مکہ تشریف لائیں. اس وقت ان کے علاقے میں شدید قحط پڑا ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ظاہر شہزادی تھیں، تو امیرہ تھیں مکہ کی. ان کا بھی انشاءاللہ جب بیان آئے گا تو پھر ہم ان کا بھی ذکر کریں گے. تو انہوں نے حلیمہ سعدیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹ اور 40 بکریاں عنایت فرمائیں تحفے میں. دوسری مرتبہ وہ نبوت کے بعد تشریف لائیں تھیں. اس موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. ان کے خاوند حارث نے بھی پھر اسی موقع پر اسلام قبول کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مثالی سلوک تھا اپنے ان رضائی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ان رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ. اور انشاءاللہ پھر یہ جو شیمہ جن کا میں ذکر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ، شیمہ کا بھی میں ذکر کروں گی کہ کس طریقے سے انہوں نے آ کر اپنے پورے قبیلے کے لوگوں کو بچایا تھا. لیکن جب وہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، واقعات آئیں گے، پھر ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو ضرور ساتھ ساتھ ذکر کریں گے. ٹھیک ہے. چلیے، اس کے علاوہ یہ کہ جن حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بھائی ہونے کے حوالے سے یعنی دودھ پیا حضرت سویبہ سے، وہ ہیں ابو سلمہ، چچا حمزہ، عبداللہ بن جہش اور سویبہ کا بیٹا مسرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اور جنہوں نے حضرت بی بی حلیمہ سے پیا ہے دودھ، وہ کون ہے؟ وہ عبداللہ نام ہے ان کا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تایا ہیں، یعنی چچائی کہہ لیجیے، عرب میں تو چچائی کہا جاتا ہے، حارث جو حضرت عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے ہیں. حارث کے بیٹے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ہیں. ٹھیک ہے. اس بات کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائیوں میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. رائٹ. تو انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائیوں میں ہی شمار کیا گیا ہے.
پھر یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رضائی رشتہ ہم نے جانا ہے، پہلے بھی ہمیں پتہ ہے کہ رضاعت کا رشتہ جو ہے وہ حضرت صویبہ سے بھی بنا ہے، اور پھر یہ کہ بنو سعد کی ایک خاتون تھی، انہوں نے بھی حضرت حمزہ کو دودھ پلایا تھا، ٹھیک ہے، حلیمہ سعدیہ نہیں تھی، ایک اور خاتون تھی بنو سعد کی، انہی خاتون نے جب حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیا کرتے تھے، شیر خواری کی عمر میں تھے، تو اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلا دیا تھا. تو یوں حضرت حمزہ سے حضرت صویبہ اور اس خاتون بنو سعد کی وہ جو خاتون تھی جن کا نام بتایا جاتا ہے خولہ کچھ بتایا جاتا ہے، خولہ بن منظر سم تھنگ کچھ کر کے ان کا نام بتایا جاتا ہے، اس خاتون کی نسبت سے بھی یہ دودھ شریک بھائی ہیں، حضرت حمزہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. تو دودھ شریک بھائی یہ دو نسبتوں سے ہوئے، خالہ زاد بھائی حالہ بنت وہب اور آمنہ بنت وہب کی نسبت سے ہوئے، اور چچا کن کی نسبت سے ہوئے، کیونکہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوئے. تو یہ قریبی رشتے جو ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان کا میں نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، وہ حلیمہ سعدیہ کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، ان کو حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا تھا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ٹھیک ہے. تو دور نبوت کی ابتداء میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو معلوم ہے کہ شدید عداوت رکھتے تھے، لیکن فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے اور پھر جلیل القدر صحابی ثابت ہوئے، رائٹ. تو یہ ہم نے ان کے بارے میں بھی پڑھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی رضائی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، سب ہیں، ان کے بہت اونچے مقام ہیں، ان کی بہت اونچی شان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سب کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں، اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سال کے ہو چکے تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، حالانکہ ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ واپس کریں، لیکن کیونکہ ایک بہت ہی وفا شعار خاتون تھیں اور باوقار بھی تھیں، انہیں پتہ تھا کہ 2 سال ہو چکے ہیں، رضاعت کی مدت ختم ہو چکی ہے، اب اس بچے کو امانتاً لے کر آئی تھی، واپس لوٹانا ہے ان کی والدہ کو. دل یہ چاہتا تھا کہ یہ برکات، یہ فیوز، یہ تمام خیر یہ میرے گھر میں ہی موجود رہیں، اور بچے کے ساتھ دلی محبت ہو چکی تھی، اٹیچ ہو چکی تھیں. تو حضرت آمنہ کے پاس جب گئیں تو ان سے کہنے لگیں کہ سیدہ میں آپ کا بیٹا امانتاً واپس لے آئی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہاں جو اتفاقاً ان دنوں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک عذر بھی دے دیا، کچھ اللہ کی اپنی تکوینی حکمت تھی، کچھ عرصہ مزید انہیں وہاں رہنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی پرورش میں رہنا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے انہوں نے درخواست کی، انہیں راضی کرنے کی کوشش کی، تو حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئیں، اور ان کو دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے روانہ کر دیا، واپس روانہ کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے پاس رکھیں میری امانت کو. اب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے بچپن ہی سے بہت مہذب تھے، متین تھے، عام بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختلف تھے. ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کبھی ضد نہیں کی تھی، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کیا تھا، کھیل کود کے کوئی اتنے متوالی اور اتنے شوقین بچے نہیں تھے کہ بہت ہی جس طرح دوسرے بچے ہوتے ہیں، کبھی کوئی نازیبہ جملہ نہیں فرمایا تھا، بہت حلیمی تھی طبیعت میں، بہت ہی خوبصورت آپ کی اخلاق تھے، بہت ہی خوبصورت آپ کی عادات تھیں، کریم اخلاق تھے، نہ کسی سے جھگڑتے تھے، نہ لڑتے تھے، نہ چیخنا چلانا کرتے تھے، نہ روٹتے تھے، نہ پریشان کرتے تھے، نہ کھیل کود کرتے تھے، کچھ بھی نہیں، مطلب دوسرے بچوں جیسی چنچل عادات نہیں تھیں آپ کے اندر، آپ سراسر شرافت و متانت کا مرقع تھے، ٹھیک ہے. رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ آپ بکریاں چرانے نکل جایا کرتے تھے اور صحرا کی وسطوں میں دور تک گھوم پھر کر واپس آ جاتے تھے. حلیمہ اور ان کے شوہر کو تو مطلب یہی سمجھ آتی تھی کہ یہ بہت ہی حسین و جمیل اور منفرد بچے ہیں، اور ان کے بچپن کے جتنے بھی معاملات تھے، جو سب کچھ بھی تھا، وہ ایز اے بچہ ہی ان کو ڈیل کر رہے تھے. انہیں کیا خبر تھی کہ یہ بچپن جس منفرد بچے کے بچپن کے پیچھے یہ جو ہے مطلب بچے کو جو ہے یہ اپنی بکریوں کے پیچھے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. پوری کائنات کی قیادت کرنی ہے اس بچے نے، پوری قیادت و امامت یہ بچہ کرے گا، یہ عظمت و فضیلت کے وہ کرشمے دکھائے گا پوری کائنات کو کہ دنیا حیران ہو جائے گی. یہ سید الاولین والآخرین ہو جائیں گے، اللہ نے ان کو رسالت عطا کرنی. کسی کو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی، کسی کے ذہن میں یہ چیز تھی ہی نہیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وہاں پر رہے، اور
سب کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہیں، سب کے ساتھ خوش ہیں۔ بچپن ہی کا وقت ہے، شق صدر کا واقعہ ہوا۔ وہ کس طریقے سے ہوا یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان مبارک سے سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چھوٹے تھے، کس فضا میں یہ واقعہ ہوا، کس زمانے میں پیش آیا، یہ ہم اس حدیث میں سنتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے بعد آپ کی والدہ کے پاس مکہ لے گئی تھیں۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنے علاقے بنو سعد میں لے آئیں تو اس مرحلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ امام ابن کثیر ابو نعیم اصفہانی کی روایت بیان کرتے ہیں۔ اب وہ روایت کچھ اس طریقے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک شخص نے، غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی دفعہ آپ کا شق صدر کس طرح ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنی رضائی والدہ کے پاس بنو سعد میں تھا۔ ایک دفعہ میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ، یعنی وہ جو عبداللہ ہیں، ان کے ساتھ بکریاں چرانے گیا۔ ہم کھانے پینے کی کوئی چیز ساتھ نہیں لے جا سکے۔ میرا بھائی کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے واپس چلا گیا۔ میں دوسرے چرواہے بچوں کے ساتھ بکریوں کے پاس ٹھہر گیا۔ اچانک دو سفید پرندے اڑتے دکھائی دیے، ان کی شکل گدھ جیسی تھی۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا یہ وہی ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا جواب دیا۔ پھر وہ سیدھے میری طرف آ گئے، انہوں نے مجھے چت لٹا دیا، میرا سینہ چیرا، میرا دل نکالا، اسے بھی چیر دیا اور سیاہ رنگ کے خون کے 2 ٹکڑے نکال کر پھینک دیے۔ پھر ان میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا برف والا پانی لاؤ، وہ پانی لایا۔ پھر انہوں نے میرا سینہ دھویا، پھر اس نے کہا ٹھنڈا پانی لاؤ، وہ پانی لایا۔ انہوں نے اس پانی سے میرا دل دھویا، پھر کہا سکینت لاؤ، پھر اسے میرے دل میں ڈال دیا گیا۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا اسے سی دو، پھر اسے میرے دل میں ڈال دیا۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا اسے سی دو، اس نے اسے سی دیا اور میرے دل پر مہر نبوت لگا دی۔ بعد ازاں ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا اسے ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالو اور دوسرے پلڑے میں امت کے 1000 افراد ڈالو۔ میں نے دیکھا میرا پلڑا جھک گیا اور دوسرے پلڑے 1000 افراد میرے سر سے اوپر متحرک نظر آئے۔ میں ان کا پلڑا ہلتا دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگا مبادا ان میں سے کچھ افراد میرے اوپر نہ گر پڑیں۔ پھر وہ کہنے لگا اگر تم دوسرے پلڑے میں پوری امت بھی ڈال دو پھر بھی انہی کا پلڑا بھاری رہے گا۔ پھر وہ دونوں مجھے چھوڑ کر چل دیے۔ میں گھبرا گیا، سیدھا اپنی رضائی ماں کے پاس پہنچا، انہیں سارا واقعہ بتایا تو وہ بھی گھبرا گئیں، فرمانے لگیں کہ یہ کوئی شیطانی کارروائی نہ ہو۔ پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا میں تجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اونٹ پر پالان کسا، مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور ہم چل دیے، یہاں تک کہ انہوں نے میری حقیقی والدہ ماجدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان سے حلیمہ نے کہا میں نے آپ کی امانت لوٹا دی ہے اور اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گئی ہوں۔ پھر انہوں نے مجھ پر بیتنے والا سارا واقعہ سنایا۔ میری والدہ محترمہ بالکل پریشان نہ ہوئیں، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ جس وقت میں نے اسے جنم دیا تھا اسی وقت میں نے دیکھ لیا تھا کہ میرے وجود سے ایک روشنی نکلی ہے جس سے شام کے محلات چمک اٹھے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ واقعہ اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے۔ انہوں نے اس واقعے کے محل وقوع کا ذکر نہیں کیا، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا، سینہ چاک کیا، دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر کہا یہ آپ کے بدن سے شیطان کا حصہ نکالا گیا ہے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سونے کے ایک تشت میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ پر لگا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ آپ کے رضائی ماں باپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ یہ وحشت اثر خبر سن کر حلیمہ کے گھر والے لوگ سرپٹ بھاگے، آپ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بالکل اڑا ہوا تھا، یعنی چہرہ مبارک بالکل اترا ہوا تھا۔ اور یہ میں آپ لوگوں کی اسکرین کے اوپر یہ حدیث بھی چلا رہی ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے پوری، کہ وہ جو گوشت کا جو لوتھڑا نکالا گیا تھا، وہ جو بیچ میں سے جو دل سے نکالا گیا تو حظ الشیطان کہا گیا تھا اس کو، کہ حظ الشیطان من کا، حاذا حظ الشیطان من کا، کہ یہ شیطان کا حصہ ہے جو آپ کے دل سے نکال دیا گیا، یعنی ہر شر و فساد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو پاک کر دیا گیا تھا اتنی ڈیلیکیٹ ایج میں۔ اس میں کیا حکمتیں تھیں، اس میں کیا مصلحتیں تھیں،
وہ ایک پروردگار کی بہت اونچی بہت عظیم شان ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی انکار نہیں ہے کہ شق صدر کا واقعہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں شق صدر کا واقعہ روایات میں آتا ہے کہ یہ 3 سے 4 مرتبہ پیش آیا ہے. تو جیسے جیسے جہاں جہاں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آتا چلا جائے گا آپ لوگوں کے ساتھ اس کو میں ذکر کرتی جاؤں گی. اور بس اتنی بات جو اہل علم نے ہمیں بتائی ہے، ہمیں سمجھائی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے کہ سید الانبیاء تو ہیں ہی، سید الاولین والآخرین تو ہیں ہی، سید البشر بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر بشری جتنی بھی جو بشر کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کے ساتھ پورے ہوئے ہیں، دنیا میں تشریف لائے ہیں. تو یہ جو حزب شیطان تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں بھی موجود تھا اور اس کو نکال دیا گیا اور وہاں پر سکینت کو نازل کیا گیا، سکینت کو طاری کیا گیا. شیطان کا حساب صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سال کی عمر بتائی جاتی، بیان کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 سال کے تھے. تو اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا شق صدر کا. تو علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جسم میں سے یہ مادہ نکالا گیا ہے، یہ اس لیے نکالا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وسوسے کو قبول نہ کریں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ یوسوس فی صدور الناس کا جو شیطانی عمل ہے نا، یہ اس سے کلیتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں. گویا شیطانی وسواس سے پاک کر دیا گیا آپ کو، اور اس بنا پر آئندہ زندگی میں آپ کا بھٹکنے کا کوئی امکان نہیں رہا. یہ من جانب اللہ تھا، یہ راہ ہدایت آپ کو خود دی گئی تھی تاکہ آپ ہمیشہ صراط مستقیم پر چلیں، آپ کی اتباع کرنے والے بھی کسی قسم کے گمان میں مبتلا نہ ہوں. تو اس وجہ سے ہر طرح کے شکوک و شبہات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک کو پاک کر دیا گیا. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ شق صدر کی حکمت سمجھنے کے لیے ایک اور زاویہ نگاہ بھی ہمیں علماء دین سمجھاتے ہیں، وہ یہ کہ ہر پھل اور میوے میں گٹھلی ہوتی ہے. تو جب پھل کی پیدائش ہوتی ہے، اس کی رنگت، اس کا معیار، وہ ساری چیزیں اس گٹھلی پر ہی منحصر ہوتی ہیں نا. پھر جب پھل تیار ہو جاتا ہے تو گٹھلی کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. اسی طرح یہ جو دل کے اندر یہ جو ایک لوتھڑا تھا جسے حزب شیطان کہا جاتا ہے، یہ سب کے قلب کے اندر ہوتا ہے، اسے سودائے قلب کہا جاتا ہے. تو یہ جو سودائے قلب تھا یہ بدن انسانی کا ایک جزو ہے، ایک حصہ ہے. یہ حصول تکمیل کے بعد اسے الگ کر کے اس کی جگہ حکمت و عرفان کے خزانے بھر دیے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں. جب حصول تکمیل ہو گئی تو پھر اس کو نکال دیا گیا. یہ عمل اس لیے کیا گیا اور یہ بتایا جا سکے تاکہ کہ یہ عظیم الشان عزت کے حامل ہیں، یہ شخص یہ بہت عظیم الشان مرتبت نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ان کی عظمت کو آشکار کرنے کے لیے خصوصی طریقے اختیار کیے گئے ہیں تاکہ ان کی انفرادیت اور شان امتیازی کسی پر مخفی نہ رہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ ہے. اس طرح کے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 2 سے 3 مرتبہ مزید ہوئے ہیں. جہاں ان کا آئے گا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی. یہاں یہ شق صدر کا واقعہ ہونے کے بعد جناب حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کو یہ تشویش لاحق ہوئی کہ یہ بچہ جو ہے یہ بہت خاص ہے، وہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم جن کی امانت لائیں ہم سے کوئی نقصان ہو جائے، اس بچے کو کوئی نقصان پہنچے، تو امانت کو اب احسن طریقے سے ان کے سپرد کر دیا جائے جن کی یہ امانت ہے. تو یہ سوچ کے حضرت حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جناب آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو والدہ ماجدہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس تشریف لے گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا. اب والدہ کی آغوش میں اور پھر اس کے آگے کے معاملات انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ جتنا سیکھا ہے، جتنا سمجھا ہے، جتنا بھی کوشش کی ہے سمجھنے کی، اللہ رب العالمین ہمیں اس میں برکت دے، استقامت دے، ہماری شارٹ کمنگس کو درگزر فرمائے، اور انشاءاللہ اس سے آگے کی بات ہم آپ کے ساتھ بعد میں کریں گے. بس یہ سمجھ لیجئے، اپنا خلاصہ کلام کرتی ہوں کہ انوار و برکات کے جلوہ میں 2 سال پلک جھپکتے ہی گزر گئے. اس کے بعد وہ جو نعمتوں کی بارشیں ہو رہی تھیں، سعادتیں قدم چوم رہی تھیں، آسائشیں دست بستہ حاضر رہیں، حلیمہ سعدیہ کو سب کچھ نصیب ہوا. اب انہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے جو حاصل زندگی ہے وہ اب انہیں بہت ہی محبت اور احسن طریقے سے لوٹانی ہے. تو اب وہ اپنا جو حاصل زندگی ہے وہ سمیٹ لینے کے بعد وہ برکتیں سعادتیں نصیب جو انہیں ہوئیں انہوں نے سمیٹی اور امانت کو واپس لوٹا دیا. یہاں پہ حلیمہ سعدیہ کا قصہ ہم نے الحمدللہ اچھی طریقے سے سمجھ لیا.
آگے انشاءاللہ والدہ کی آغوش سے بات کو شروع کریں گے کہ والدہ ماجدہ کی آغوش میں کیا معاملات ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آگے پھر کس طرح یہ سلسلہ چلا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.